السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ سچ اور صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء، یا اس بارش کی طرح۔ یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کی دوسری مثال دے کر سمجھانے کی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ او یا کصیب، اس بارش کی طرح من السماء جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، فیہ ظلمات، جس کے اندر اندھیرا ہے، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس بارش کی مثال دیتے ہیں کہ منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی ہو جو اندھیرے میں ہو، اور اس بارش کے دوران گرج بھی ہو اور بجلی بھی چمک رہی ہو۔ یجعلون اصابعہم، تو وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ کیوں؟ من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہیں ان کو موت ہی نہ آ لے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی چمک کو، ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کی بینائی کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کا ارد گرد روشنی ہو کر چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، ہر چیز ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، روشنی چلی جاتی تو پھر رک جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان منافقوں سے ان کی سماعت کانوں کی اور بصارت آنکھوں کی دونوں چھین لے، نہ ان کو کوئی چیز سنائی دے، نہ وہ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ سکے، یعنی ان کے کان بہرے ہو جائیں اور ان کی آنکھوں کی سماعت ختم ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کا کوئی باس نہیں ہے کہ جس سے اس نے مشورہ کرنا، اس کا کوئی حصے دار اور ساتھی نہیں ہے کہ جس کے کسی حصہ مانگنے یا کسی امر میں مخالفت کرنے کا ڈر اور خطرہ۔ وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اسے کسی نے جنم دیا، وہ تنہا اکیلا چاہے کن کہے اور پوری کائنات کو پیدا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک مثال تو منافقوں کی ہم پہلے دے چکے ہیں کہ وہ ایک آگ جلاتے ہیں، شمع جلاتے ہیں، جب وہ شمع جل لیتی ہے، روشنی پیدا کر دیتی ہے، ان کا ارد گرد ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتے، اچانک سے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم کر دیتے ہیں، وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بصارت ہی ختم ہو جاتی ہے، ان کی رویت ہی بند ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری مثال دے کے منافقین کی مثال ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا پھر اس تیز بارش کی سی مثال ہے ان کی
کہ جس کے اندر اندھیرا بھی ہو اور اس میں گرج چمک بھی ہو، بجلی چمک رہی ہو اور گرج رہی ہو، یعنی آواز پیدا ہو رہی ہو۔ بعض دفعہ بجلی گرجنے اور چمکنے سے اتنا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک عام انسان ڈر کر اندر چھپ جاتا ہے اور اللہ کا استغفار شروع کر دیتا ہے۔ اور در حقیقت ہے بھی یوں ہی کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر جب یہ بجلی گرتی ہے تو ان کی موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ میں نے تو ایسے درخت بھی دیکھے ہیں کہ جن کے اوپر بجلی گری تو وہ درخت جل کر راکھ ہو گئے۔ بلکہ میں شاہد ہوں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں ایک درخت کا کہ اس کے اوپر بجلی گری اور وہ درخت دو ٹکڑے ہوا، دو شاخیں ہو کر اس کا وہ دونوں ٹکڑے جل گئے اور اس کا تھوڑا سا تنا وہ ابھی تک عبرت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ حقیقت میں یہاں ان منافقین کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے، خاص طور پر مسلمانوں کے سامنے عیاں کر رہے ہیں، ان کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یجعلون اصابعہم فی آذانہم، جب ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، گرج چمک شروع ہوتی ہے، جب اس بجلی کی سی گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے، اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں گھسیڑ لیتے ہیں تاکہ آواز ان کے کانوں سے ہی نہ ٹکرا۔ حذر الموت، کس سے ڈرتے ہیں؟ موت سے ڈر آتا ہے، قتل ہو جانے سے، موت کے آ جانے سے، اسرائیل کے پنجے سے ان کو اتنا شدت سے خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں اپنی ہی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ اندروں میں چھپ جائیں، یہ محلوں میں چھپ جائیں، یہ بڑے بڑے پلر بنا کے ان کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے۔ اللہ ہر جگہ ان کو گھیرے ہوئے، یہ ہر جگہ اللہ کے احاطے میں، ہر جگہ جہاں بھی پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی پہنچ کو روک نہیں سکتے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کی بصارت لے جائے، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے، ان کو اندھا کر دے، وہ جہاں کھڑے ہیں وہیں کے وہیں رہ جائے، کوئی چیز ان کو دکھائی نہ دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کا ارد گرد چمکنا شروع ہو جاتا ہے، روشنی شروع ہو جاتی ہے، لائٹ آ جاتی ہے، تو پھر لهم مشوا فیہ، اس میں وہ چلنا شروع کر دیتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی اس بینائی اور ان کی قوت سماعت، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی دونوں چیزیں ان سے چھین لے، نہ ان کو کوئی چیز سنائی دے اور نہ وہ کسی چیز کو دیکھ سکے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقوں کی دوسری مثال اس بارش سے بیان فرمائی ہے جو اندھیرے میں برستی ہے اور اپنی زوردار اور خوفناک آواز سے لوگوں کو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جب کبھی بارش ہو رہی ہو اور پھر اندھیرا چھا گیا ہو بادلوں کی وجہ سے، اور پھر اس اندھیرے کے اندر بجلی گرجنے اور چمکنے کی خوفناک آواز آ رہی ہو، تو یہاں تو بڑے بڑے ڈر جاتے، بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔
میں نے اپنے گاؤں میں ایک آدمی کو دیکھا کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوئی وہ بھاگا اور اپنی والدہ کی گود میں لیٹ گیا اور اس طرح اکٹھا ہو گیا جیسے بندہ فولڈ ہو جاتا ہے، بینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بیچارے کو ساری زندگی اس کے کمر کے اندر وہ بینڈ رہا، وہ فولڈنگ رہی، وہ سیدھا نہ ہو سکا، اس کی کمر اس کے بعد بالکل سیدھی نہیں ہو سکی۔ یعنی اتنا خوفناک منظر ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی ڈر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہلا دیتی ہے یہ گرج اور چمک، اور خاص طور پر پھر اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح منافق بھی ہر وقت خوف اور پریشانی میں متردد رہتا ہے۔ بجلی کی چمک کی طرح مسلمانوں کے دباؤ کی وجہ سے ان کے دل میں کبھی ایمان کی جھلک آ جاتی ہے۔ ایمان کے ظہور کی بنا پر، ایمان آنے کی وجہ سے منافق مسلمانوں سے اپنے مال و جان محفوظ کر لیتے ہیں۔ کبھی ان کے دل میں جب ایمان کی رمق پیدا ہوتی ہے، جب اللہ سے ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اہل ایمان کی ان کے اندر ایک محبت الفت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے سامنے اہل ایمان کی سچائی سامنے آ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ لیکن اس عارضی ایمان کی وجہ سے کفر اور نفاق کی میل کچیل ان کے دلوں سے دور نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ ڈر جاتے ہیں، وقتی طور پہ اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں، بدل لیتے ہیں، اہل اسلام کے طرف آ جاتے ہیں، پھر اہل اسلام میں آ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں، اور وقتی طور پہ جو ان کے دلوں کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اس خوف اور ڈر سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس عارضی ایمان کی وجہ سے کفر اور نفاق کی میل کچیل ان سے دور نہیں ہوئی ہوتی، بلکہ وہ ان پر ابھی تک باقی رہتی ہے، جس کی بنا پر ان کی عاقبت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ وقتی طور پر ڈر جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور حقیقت میں اسلام کا، ایمان کا رنگ ان کے دلوں پر بھی چڑھ جاتا ہے، لیکن ہوتا ایک وقت ہی ہے۔ تھوڑی وقت کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد جب یہ گرج چمک ختم ہو جاتی ہے، جب یہ خوف کا عالم ختم ہو جاتا ہے، جب بادلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، جب بارشیں تھم جاتی ہیں، تو پھر وہ ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی منافقت کی میل کچیل جو ہے، یہ دوبارہ اپنا رنگ ان کو اوپر چڑھا دیتی ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جب کبھی ان کو اوپر خوف کا عالم طاری ہوتا ہے، تو ان کو رب یاد آ جاتا ہے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھ رکھا ہے کہ جب بارشیں کچھ دن زیادہ شروع ہو جاتی ہیں تو لوگ رب کو یاد کرتے ہیں کہ ساری ساری رات اذانیں پڑھی جاتے ہیں۔ اتنا رب کا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ساری ساری رات اذانیں پڑھتے پڑھتے گزار دیتے ہیں، رب کا نام بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر اتنا ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے کہ ان کو سکون نہیں آتا۔ اب نفاق جو ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ایک نفاق ہوتا ہے اعتقادی، اور دوسرا نفاق ہوتا ہے عملی۔ اعتقادی نفاق کیا ہوتا ہے؟ غالبا اسلام کے وقت بہت زیادہ لوگوں کے اندر اعتقاد میں نفاق پایا جاتا تھا۔ اللہ پر ان کا اعتقاد کچھ وقت کے لیے تھا، جب مسلمانوں کے اندر شامل ہوتے تھے تو وہ مسلمانوں جیسے ہو جاتے تھے، ان کا اعتقاد، ان کی عبادات سب کچھ مسلمانوں جیسا ہوتا تھا۔ لیکن جو ہی وہ اپنے شیطانوں، اپنے آقاؤں، اپنے یہودیوں بھائیوں کے پاس جاتے تو پھر ان کو جا کر وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ بس استہزاء اور مذاق کر رہے ہیں۔
حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ لوگ اسلام کے متعلق متردد ہوتے ہیں، کبھی بھی اسلام میں پختہ نہیں ہوتے، کبھی اسلام کو اپنے دلوں تک نہیں اتارتے، صرف اپنے حلق تک اسلام کا نام لیتے ہیں۔ اور جب یہ غلبہ اسلام کے آثار اور علامات دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ مسلمان غالب آ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے موت کا پروانہ جاری کر دیں گے، پھر وہ مسلمان ہو جاتے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ اور کبھی اپنی نفسانی اغراض اور نفسانی خواہشات میں ڈوب کر پھر حق کو قبول کرنے سے رک جاتے ہیں، پھر اپنے آقاؤں اور اپنے بڑوں اور سرداروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اعتقادی نفاق، کہ اعتقاد کے لحاظ سے عقیدہ تن اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، زبان سے کہہ دینا، دل سے تسلیم نہ کرنا، اپنے اعمال سے اس کو ثابت نہ کرنا۔ میں نے آپ کو ایمان کا بتایا تھا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، قول باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک دل اس کی تصدیق نہیں کرے گا، جب تک پورے اعضاء اس کا ثبوت نہیں دیں گے، عملی ثبوت، تب تک وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ عملی نفاق کیا ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 چیزیں پائی جائیں، 4 خصلتیں، 4 صفتیں اور یہ 4 علامتیں پائی جائیں، وہ آدمی منافق ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کر دیتا۔ خیانت کے کئی طریقے ہیں۔ اگر اس کا اچھا مال ہے تو اس کو استعمال کر کے اس کو گھٹیا مال دے دینا، یہ بھی خیانت کا طریقہ۔ کسی نے کچھ وقت کے لیے، کچھ مدت کے لیے مال لکھوایا ہے، وہ مال اپنے استعمال میں کر کے، استعمال میں لا کے پھر اس کو مال دینے سے جواب دے دینا، یا اس کو مال دیتے 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 اس کا وقت گزار دینا اور اس کو تنگ کرنا، یہ بھی منافقت کی نشانی اور یہ بھی عملی منافقت۔ ایمان پر، اسلام پر عمل نہیں ہو رہا۔ اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، بات پہ جھوٹ بولے، ایک بات میں جھوٹ بولنے کو حج کرنے کے لیے 100 بار جھوٹ بولنا پڑتا، لیکن اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ اپنی بات کو سچا منوانے کے لیے 100 جھوٹ تو دور کی بات، کئی 100 جھوٹ بولے۔ نمبر 4، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ دے، بد اخلاقی اور بدتمیزی پر اتر آئے۔ یہ عملی منافقت کی، عملی نفاق کی 4 نشانیاں، 4 خصلتیں اور 4 صفتیں۔ جس میں 1 پائی جائے گی اس میں اتنی منافقت پائی جائے گی، جس میں یہ 2 خصلتیں، 2 علامتیں پائی جائیں گی تو وہ اتنا منافق ہوگا، اور لیکن جس میں یہ 4 ہی علامتیں، 4 ہی صفات اور 4 صورتیں پائی جائیں وہ پکا منافق، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک باقی، کوئی گنجائش باقی نہیں رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے رات کے متعلق سوال کیا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رات کیسے کہتے ہیں، یہ رات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، موکل بالسحاب، جو بادلوں کو آنتا ہے، بارشیں برسانے والے بادلوں کے اوپر موکل ہے ان کا۔ پھر مخاری کو من النار، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہوتا ہے، یسوق بہ السحاب،
جس کے ساتھ جس کے ذریعے سے وہ بادلوں کو آگے چلاتا ہے، جیسے ایک ریوڑ چڑھانے والے، بکریاں چرانے والے چرواہے کے ہاتھ میں ایک سٹک، عصا اور لاٹھی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی بکریوں کو، اپنی بھیڑوں کو اور دوسرے مال گائے بھینس کو اپنے آگے چلاتا ہے، یا جدھر اس کا جی چاہتا ہے، جدھر وہ لے جانا چاہتا ہے، وہ سٹک دکھا کر، وہ عصا، وہ چھڑی دکھا کر ان جانوروں کو اپنے سامنے لگا کر لے جاتا ہے۔ سینکڑوں کے سینکڑوں جانور ایک آدمی کی ایک لاٹھی، ایک عصا کے سامنے اپنا سارا بہادری، ہمت، جرت، اسے بڑا ہونا، اسے طاقتور ہونا، سب کچھ بھول بیٹھتے۔ تو فرمایا یہ ایک فرشتوں میں سے فرشتہ ہے، اور جس کے ہاتھ میں ایک آگ کا کوڑا ہوتا ہے، اور وہ اس کوڑے کے ذریعے سے ان بادلوں کو جہاں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ فقالو، فرمایا فما هذا الصوت الذي نسمع، یہ جو ہم بارشوں کے درمیان میں گرج کی آواز سنتے ہیں، جو اتنی شدت سے اور اتنی خطرناک صورت میں ہوتی ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ قال زجرۃ بالسحاب اذا زجره حتى ينتهي الى حيث امر قالوا صدقت۔ فرمایا جب فرشتے کی آواز ہے، جب وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، ان کو آگے چلاتا ہے، اور اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے یہ رعد کہلاتی ہے۔ یہ اس کے اندر اتنی گرج ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی شدت ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا خوفناک منظر ہوتا ہے کہ جہاں وہ چاہتا ہے بادلوں کو لے جاتا ہے، جہاں اس کا حکم ہوتا ہے تو وہ کہنے لگے صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ یکاد البرق، اللہ تعالی اس بجلی کو قریب کر دیتا ہے ان کے، جس سے ہوتا کیا ہے، ان کو اپنی آنکھوں کی بصارت کے جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کو اپنے کانوں کی سماعت جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یکاد البرق کو قریب ہے، یخطف ابصارهم، کہ ان کی بینائی کو ختم کر دیا جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کا ارد گرد چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کے چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ پھر اپنی جگہ پر رک جاتے ہیں۔ عہد رسالت سمیت ہر دور میں منافقین نے اہل اسلام اور ان کی تحریک کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن اور سر توڑ کوششیں کی، لہذا ضروری تھا کہ اہل اسلام کو ان کے مکر و فریب سے آگاہ کیا جائے، ان کو بتلایا جائے، اور مسلمان ان کی منافقانہ چالوں سے محتاط رہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر جب وہ آتے ہیں تو اپنا نفاق چھپا کے رکھتے ہیں، منہ میں رام رام اور بغل میں چھری والی حالت ہوتی ہے، زبان سے اخلاق اور بغل میں چھری لے کے پھرتے ہیں کہ جو ہی موقع ملے وہیں ان کی بیک میں ٹھوک دے، اور ان کی بیک پہ اس چھری کے ذریعے ان کا مرڈر کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس مقام پر منافقین کی ایک خصلت اس مذکورہ مثال سے واضح کی گئی ہے۔ مذکورہ مثال سے مراد وہ جو اس سے پہلے مثال گزر چکی ہے، اس سے اوپر جو مثال گزر چکی ہے کہ یہ اسلام کے غالب آنے پر اسلام کی طرف مائل ہو کر اس کی تعریف ضرور کرتے ہیں۔ جب اسلام غالب آ جائے، جب مسلمان غالب آ جائے، جب کسی جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے تو پھر یہ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں،
اور پھر اس کی تعریف بھی کرتے تھے. لیکن جب مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشیں کرتا ہے، اور جب وہ ان آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ تذبذب اور گو مگو کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، مسلمان رہیں یا وہی منافقت والی ایک صفت کہ مسلمانوں کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نقصان پہنچایا جائے. اور پھر یہ مسلمانوں پر ایک اور بہت بڑا الزام لگاتے ہیں، مسلمانوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے اوپر عیب لگاتے ہیں، ایلیگیشن لگاتے ہیں. حالانکہ ایلیگیشن تو ان کے اوپر لگنا چاہیے. عیب تو سارے ان کے اندر پائے جاتے ہیں، بری خصلتیں تو ساری ان کے اندر پائی جاتی، بری صفات تو ساری ان منافقوں کے اندر. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کی مہلت ملنے کے باوجود ان کو راہ راست پر نہ آنے پر سخت تنبیہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ. اگر اللہ چاہے ان کی سماعت بھی ختم کر دے، ان کی بصارت بھی ختم کر دے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ ان کو مواقع مہیا کرتے ہیں کہ شاید اب یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائیں، شاید اب یہ اپنی بصارت سے کام لے لیں، شاید اب یہ اپنے کانوں سے کام لے لیں اور راہ راست پر آ جائیں. اور انہیں سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سننے اور دیکھنے کے بعد غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو تم سے سلب کر دے. سلب کرنا چھین لینا، کوئی خوبی دے کر واپس لے لینا. اور اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. سفید کو سیاہ کر سکتا ہے، سیاہ کو سفید کر سکتا ہے. اس لیے ان دو آیات میں سے آج جو اخذ شدہ مسائل ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں کون کون سے مسائل ہیں جو ہمارے کھل کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پہلا مسئلہ، جس طرح زوردار خوفناک آواز والی بارش لوگوں کے دلوں کو ہلا دیتی ہے، ان کے اندر جو پنجابی میں کہتے ہیں نا تھوڑا سا ترو ہے وہ بھی نکل گیا. اچانک جب کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس آ کر کوئی گرجدار آواز نکالتا ہے یا اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جاتی ہے. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے. جس طرح ایک انسان آسمانی کڑک خوفناک آواز کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر وقتی طور پر اس آواز سے بچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بچ گیا. جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اڑنے کی بجائے ادھر ادھر ہونے کی بجائے آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ بلی سے ڈر گیا، سوری بلی سے بچ گیا، بلی کو میرا پتہ ہی نہیں چلا، بلی مجھے دیکھ ہی نہیں پائی، حالانکہ آنکھیں اپنی بند کر کے کھڑا. اور یہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر وقتی طور پر اپنا بچاؤ کرتے ہیں. اس طرح منافق اپنی عارضی ایمان کی وجہ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر تو لیتا ہے، لیکن یہ عارضی ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، پرماننٹ اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. اور آخری مسئلہ، تیسرا مسئلہ یہاں سے ہمارے سامنے آج واضح ہو رہا ہے کہ نفاق دو قسم کا ہوتا ہے، اعتقادی بھی اور عملی بھی. اگر اعتقادات میں منافقت ہے، نفاق ہے، دو نمبری ہے، دوگلا پالیسی ہے، تو یہ اعتقادی منافقت کہلائے گا. اور اگر عمل میں منافقت ہے، عمل میں سستی ہے، اگر جو عمل اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں وہ ان میں سستی برتتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، وعدہ خلافی کر لیتا ہے، امانت میں خیانت کر جاتا ہے، بات پر فسق و فجور پر اتر آتا ہے، تو یہ عملی منافقت ہے، اعتقادی منافقت. یہ وہ اپنے عمل سے منافقت کر رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منافق کی دوسری مثال دے کر سمجھایا ہے.
اس بارش کی طرح جو آسمانوں سے اتر رہی ہو، جس میں اندھیرا بھی ہو، جس میں بجلی کی گرج اور چمک بھی ہو، اور یہ اس سے اتنا ڈر جائیں کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور یہ سمجھیں کہ شاید نہ گرج ہے، نہ چمک ہے، نہ بجلی ہے، نہ بارش ہے، لیکن اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، اللہ بڑا ہی قادر القدیر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ واللہ محیط بالکافرین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جو چاہے سو کرو، اللہ تمہارے اعمال کو اپنے احاطے میں کیے ہوئے ہے، وہ تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا حصے دار نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اور اس کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ تنہا اکیلا ہے، جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، کر لیتا ہے، کر گزرتا ہے۔ تو بیٹا یہ تھی آج کی دو آیات، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر مفہوم۔ انشاءاللہ العزیز کل آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔